اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علیہ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو غفور الرحیم۔ ناظرین حضرات، میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان امید ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، کہہ دو، کن سے کہہ دو؟ کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے کے بعد جو لوگ نا امید ہو گئے، پروردگار عالم ان سے کہلوا رہا ہے۔ کیا کہلوا رہا ہے؟ کہ نا امید مت ہونا، تم نے بھلے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، نا امید مت ہونا، خدا تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ قل، کہہ دو، یا عبادی الذین، اے میرے بندو، اسرفو، کہ تم نے اسراف کیا، علی انفسہم، اپنے نفسوں کو تم نے اسراف کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید مت ہونا اپنے پروردگار عالم کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پروردگار عالم تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ ناظرین، پروردگار عالم اس آیہ کریمہ میں بیان کر رہا ہے، امید کا دامن تھام کے رکھو، نا امید مت ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ اگر انسان نا امید ہو گیا تو اس کے اوپر خداوند عالم کی رحمت نہیں ہوتی، لیکن جو انسان امید رکھتا ہے خداوند عالم کی رحمت کا نزول بھی اس انسان پر ہوتا ہے۔ کربلا ہمیں امید رکھنے کا درس دیتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ امید نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کو، اور نہ کسی کو نا امید کرنا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ مثلا ایک شخص بیمار ہے اور دوسرا اس کی عیادت کے لیے آئے اور آ کر ایسی بات کہہ دے کہ جس کے ذریعے سے وہ اور نا امید ہو جائے۔ مثلا وہ آ کے کہے کہ بھائی اس بیماری سے میرے والد صاحب پچھلے سال گزر چکے۔ ایک تو وہ اپنی بیماری سے نا امید ہے، دوسرے وہ شخص آگے کہتا ہے کہ اس بیماری سے میرے والد صاحب گزر چکے، یعنی کہ اس نے اور نا امیدی پیدا کر دی۔ ایسی نا امیدی کے لیے معصومین علیہ السلام بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ اس طرح کی نا امیدی دوسرے انسان کے لیے نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو ان دونوں چیزوں کا درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ اگر انسان کربلا کے منظر پر غور و فکر کرے تو دیکھے گا کربلا میں ایسا کون سا ظلم تھا جو امام حسین اور امام حسین کے خاندان پر نہیں ہوا؟ کون سی ایسی مصیبت تھی جس کا انہوں نے سامنا نہیں کیا؟ اگر ان میں سے ایک مصیبت بھی ہمارے اوپر آن پڑے تو ہم نا امید ہو جائیں گے، لیکن عاشور کے دن جب 71 جنازے امام حسین اٹھا چکے تو وقت آخر رخصتی کے لیے اپنے گھر والوں کے پاس آتے ہیں اور عورتوں اور بچوں کو دلاسا دیتے ہیں، اللہم انت رجائی، کہ نا امید مت ہونا، پروردگار عالم تمہارے دشمنوں کو نابود کرے گا۔ اچھا، اگر آپ غور و فکر کریں تو یہ سوچئے کہ گاہ میں کون ایسا تھا کہ جو یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے ساتھ اب تک کیا ہوا، کہ ان ظالموں نے کس پر رحم کیا؟ کون سا ایسا شخص تھا کہ ان ظالموں نے اس پر رحم کیا؟ لیکن
امام حسین پھر بھی انہیں درس دے رہے ہیں کہ نہیں، اللہم انت رجائی، کہ تم نا امید مت ہونا، پروردگار تمہارے دشمنوں کو نابود کرے گا۔ یہ درس ہمیں دے رہے ہیں امام حسین کہ انسان کو جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، انسان کو مصیبتوں میں بھی امید کا دامن تھام کے رکھنا چاہیے۔ اور دیکھیں، اگر تاریخ میں ملتا ہے، اگر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تاریخ کے اوپر، تو آپ کو نظر آئے گا کہ 20 مقامات ایسے ہیں کہ آغاز سفر سے لے کر کربلا پہنچنے تک 20 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں لوگ آ کر امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ امام ابن رسول اللہ اس سفر پر مت جائیے، اس سفر پر جانے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ کیا امام نہیں جانتے کہ اس پہ فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ لیکن پھر بھی آ کر سب کہہ رہے ہیں کہ ابن رسول اللہ اس سفر پر مت جائیے، کہ اس سفر پر آپ قتل کر دیے جائیں گے، اس سفر پر آپ کے اہل خانہ کو اسیر کر دیا جائے گا۔ لیکن نہیں، ان میں سے ایک دو کے نام اگر بتاتا چلوں میں، کہ ابو بکر عبد الرحمن مخدومی، یہ کون ہے؟ یہ مدینے کے 7 فقیہ جو کہلائے جاتے تھے ان میں سے ایک ہے، کہ امام حسین کے مدینے میں امام حسین کے سامنے آیا اور آ کے کہتا ہے ابن رسول اللہ، کیا آپ اہل عراق کو نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بابا کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ سے نصرت کا وعدہ کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیجیے یہی لوگ ہیں جو آپ کو قتل کریں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ سفر پر مت جائیے، یعنی یہ سمجھ لیجیے سفر پر نا امیدی کا اظہار کر رہے ہیں لوگ، اور یہ بھی جتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، لیکن اس سفر پر جانے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ ایک شخص عراق سے آ رہا تھا اور دوران سفر امام حسین سے ملاقات کی۔ امام حسین نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتا کہ اہل عراق کی حالات کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ خلاصتاً سن لیجئے کہ اہل عراق کہنے کو تو کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جنگ لڑیں گے بنو امیہ کی طرف سے، اس لیے آپ عراق کی طرف نہ جائیں بلکہ یمن کی طرف سے لے جائیں، آپ اپنے سفر کو بدل دیجئے۔ اس نے بھی روکا، اس نے بھی منع کیا کہ آپ اس سفر پر مت جائیے۔ یعنی عزیزان محترم، کربلا میں دونوں چیزوں کا درس دیا ہے۔ ایک، نا امید نہیں ہونا چاہیے انسان کو، اور دوسرے، کسی کی امید بھی ختم نہیں کرنی چاہیے انسان کو۔ لیکن امام حسین نے ان لوگوں کی بات نہیں سنی اور اپنے سفر کو جاری رکھا۔ کیونکہ جانتے ہیں میرے سامنے صرف 2 راستے ہیں۔ کون سے 2 راستے؟ یا تو یزید کے سامنے تسلیم ہو جاؤ یا اس کے مقابلے پہ آ جاؤں۔ اگر امام حسین جانتے کہ اگر تسلیم ہو گیا تو قیامت تک کے لیے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کر لی تھی، لیکن امام حسین اس لیے ہی اس یزید کے سامنے تسلیم نہیں ہونا چاہتے، یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، اس کے مقابلے پہ آئے۔ کیوں؟ اگر آپ کہیں گے کہ یزید کے مقابلے پہ اس لیے آئے کہ شراب پیتا تھا یا بندروں سے کھیلتا تھا، نہیں، یہ تو ولید بھی تھا، مروان ابن حکم بھی تھا، یہ لوگ بھی شراب پیتے تھے، یہ لوگ بھی بندروں سے کھیلتے، لیکن امام کا مقابلے پہ آنا یہ دلیل کا ایک حصہ ہے، بلکہ اصلی دلیل یہ ہے کہ یہ دین میں بدعت ایجاد کر رہا تھا۔ امام حسین نے امید کا دامن نہیں چھوڑا، اور یعنی کہ امام حسین نے بتا دیا کہ جو انسان امید کی اعلیٰ ترین منزل کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کے سامنے یعنی مستقبل کے بھی پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اب چاہے جتنا روکنے والا روکے کہ امام سفر پر مت جائیں، آپ کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن جانتے ہیں
کہ اگر میری شہادت سے دین بچتا ہے تو چلے جائیں۔ امام حسین کربلا میں پہنچے اور درس دیا کہ انسان کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ کسی کی امید توڑنی چاہیے، اور جو انسان امید کا دامن تھام کر رکھتا ہے اس 5 اثر انداز ہوتے ہیں۔ کون سے؟ اگر انسان امید کا دامن تھام کے رکھے تو انسان میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان دعا کر سکے۔ آپ اگر دیکھیں گے جناب یعقوب کہ جنہوں نے اپنا یوسف کھو دیا، یعنی کہ ان سے بچھڑ گئے جناب یوسف، اور ان کی اولاد ہر بار جب بھی جناب یعقوب اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں کہ میرے یوسف کا کیا کیا، تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ اسے بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیے نے کھا لیا۔ لیکن جناب یعقوب کو پتا تھا کہ نہیں، بھیڑیے نے نہیں کھایا، اور امید رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، اس لیے انہوں نے اس وقت تک دعا کرتے رہے کہ جب تک جناب یوسف سے ملاقات نہ ہوئی۔ پروردگار عالم نے ان کی دعا قبول کی، اور دعا کا اثر یہ ہوا کہ جناب یوسف سے ملاقات بھی ہوئی، اور جو بینائی جناب یوسف کی جدائی میں چلی گئی تھی وہ بھی آ گئی۔ یہ امید، انسان اگر امید رکھتا ہے تو امید سے انسان تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان امید رکھتا ہے، تیسرا اثر کیا ہوتا ہے اگر انسان امید رکھے تو؟ اگر انسان امید رکھے تو اپنے کام کے لیے استقامت ملتی ہے اسے، یعنی اسے پائیداری ملتی ہے۔ اور اگر انسان امید رکھے تو چوتھا اثر ہوتا ہے، اگر انسان امید رکھے تو اس کے جتنے بھی کام وہ کرتا ہے اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ امید انسان کے کاموں میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ اگر انسان امید رکھے تو پانچواں اثر کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان امید رکھے تو اس کا ذہن تازہ ہو جاتا ہے۔ امید انسان کے ذہن کو تازگی بخشتی ہے۔ اگر انسان امیدوار رہے، امید کا دامن تھام کے رکھے تو انسان کا ذہن تازہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے، اور سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ اگر کسی کام کو مشکل سمجھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کام کو کروں تو کروں کیسے، کیونکہ جانتا ہے کہ اس کام کو کر سکتا ہے، امید رکھتا ہے۔ اسی لیے انسان کے ذہن کو تازگی پیدا کرتی ہے اگر انسان امید کا دامن تھام کے رکھے۔ ناظرین، یہ درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم امید کا دامن تھام کے رکھیں اور دوسروں کی امید بھی نہ توڑیں۔ فقط وسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔